باقر رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک قریبی شاگرد تھا عروہ، اس نے ایک دن پوچھا، اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ بتائیں حلیت السیف کے بارے میں، کہ اگر کوئی آدمی اپنی تلوار کو چاندی کے یعنی کوئی چیز چڑھائے اس کے پکڑنے والی جگہ پر خوبصورتی کے لیے، تو کیا چاندی لگانا جائز ہے تلوار پر؟ حضرت امام باقر نے فرمایا کہ ہاں نعم جائز ہے، چونکہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے اپنی تلوار پہ چاندی چڑھائی تھی، ابو بکر صدیق نے۔ تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا اچھا آپ اس کو صدیق کہتے ہیں؟ فَوَصَبَ الْإِمَامُ عَنْ مَقَامِهِ، حضرت اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اٹھے اور کہا وَاللَّهِ هُوَ الصِّدِّيقُ هُوَ الصِّدِّيقُ هُوَ الصِّدِّيقُ، الَّذِي لَا يُصَدِّقُهُ وَهُوَ زِنْدِيقٌ زِنْدِيقٌ زِنْدِيقٌ۔ فرمایا خدا کی قسم وہ صدیق ہے، جو اس کو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ وہ حیران ہو کے بیٹھ گیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ امام باقر مخالف ہیں ابو بکر کے، وہ تو اتنے ان کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دیکھیں کہ خدمت کے موقع بھی کسی کو ملتے ہیں نا، یعنی ہجرت کی رات آپ دیکھیں کہ غار میں جانے والا اور حضور کو کندھے پہ بٹھا کے اٹھا کے لے جانے والا۔ اسی لیے کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ من اشجع الناس، صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اس نے کہا ابو بکر۔ انہوں نے کہا آپ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ابو بکر، جو اپنے کندھے پہ بٹھا کے حضور کو غار ثور تک لے گیا۔ اور سب سے بڑا بہادر ابا بکر ہے کہ جب بدر والی رات کفار کا 1000 کا لشکر تھا اور ہم 313 تھے، تو ہم نے ایک چھپر بنایا حضور کی حفاظت کے لیے، اور اب سوچ یہ تھی کہ بھی اس چھپر کے قریب کھڑے ہو کر ساری رات پہرا کون دے گا؟ تو ہم نے دیکھا کہ جلدی سے ابو بکر نے تلوار نکالی اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میں پہرا دوں گا۔ تو اس وقت کسی نے جرأت نہیں کی ماں سوا ابو بکر کے، تو اشجع الناس تو ابو بکر ہے۔ اور پھر ساری خدمات جو تھے نا جی، کہ جب آپ غار میں تھے تو آپ کے پاس آپ کا بیٹا عبداللہ ابن ابی بکر اور آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ یہ بکریاں چراتے لے آتے، اور وہاں پہنچ کے پھر حضور کو اور ابو بکر کو دودھ پہنچاتے۔ تو خدمت کرنے والے بھی سارا آپ کا گھرانہ ہے۔ اور 3 راتیں گزارنے کے بعد، غار کے بعد جب مدینے پاک کے لیے نکلے تو سارا تیاری جو تھی ابو بکر نے کی تھی۔ 2 اونٹنیاں تھیں اور اسباب سفر تھے۔ ایک اونٹنی پہ حضور کے ساتھ ابو بکر تھا، دوسری اونٹنی پہ آپ کے غلام عامر ابن فہیرہ کے ساتھ راستہ دکھانے والا عبداللہ ابن اریقط تھا۔ یعنی یہ ساری خدمات جو ہیں یہ بھی ابو بکر سر انجام دے رہے تھے۔ راستے میں جب آپ گئے تو بنو مدلج قبیلے کا سردار جو ہے سراقہ، چونکہ کافروں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو حضور کی خبر لے آئے گا ہم اس کو 200 اونٹ دیں گے انعام میں۔ تو اللہ کی شان یہ ہے، یہ دیکھیں کہ جب اس قبیلے کے قریب گزرے تو سراقہ اپنے گھوڑے پہ آیا، اس لیے کہ میں پکڑوں گا یا قتل کروں گا، انعام لوں گا۔ جب وہ حضور کی سواری کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں جو سے زمین میں دھنس گئے، بڑی مشکل سے نکلا۔ اس نے کہا حضرت ٹھہریں، میں نے مان لیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اتنا مہربانی کریں مجھے ایک پروانہ لکھ دیں کہ جب اللہ آپ کو اس علاقے کی سلطنت عطا فرمائیں گے تو آپ مجھے آزادی دیں گے۔
حضور نے فرمایا ابو بکر اس کو لکھ دو۔ اللہ کی شان دیکھیں گے، وہاں سے جب آگے چلے تو بریدہ ابن اسلمی 70 سواروں کے ساتھ حضور کو قتل کرنے کے لیے اور پکڑنے کے لیے نکلا تھا۔ جب وہ آیا اس کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور 70 کے 70 نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ میرا رب نہیں چاہتے تھے کہ مدنی پاک جب مکے جائیں تو اکیلے ہوں، 70 آدمی پرچم لے کر بھی ساتھ ہو۔ لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھانے میں بھی سب سے پہلا نمبر جو ہے، یاد رکھیں، یہ تو شیعہ حضرات کہتے ہیں نا کہ حضور کو جنازہ نہیں پڑھا، انہوں نے 3 دن جنازہ پڑھا رہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سب سے پہلے آسمانوں سے جبریل اترے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل نے پہلے جنازہ پڑھا، پھر 70,000 فرشتے نے جنازہ پڑھا، اس کے بعد اہل بیت کے مردوں نے جنازہ پڑھا، اس کے بعد 10 آدمی کمرے میں جا کے حضور پہ سلام پڑھتے تھے۔ 3 دن تک سب صلاۃ و سلام ہوتے رہے، بڑی مشکل سے وہ جا کے مکمل ہوا۔ اور یہ شرف بھی ابو بکر کو ملا کہ اسی گھر میں حضور دفن ہوئے جو اس کی بیٹی کا گھر تھا، سیدہ عائشہ کا گھر تھا۔ اسی لیے بی بی فرماتی ہے کہ نوبہ بھی میرا تھا، ما بین سحری و نہری، میری گردن پر حضور نے سر رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جب پرواز کی تو ایسی خوشبو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سونگھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے، صحابہ نے کہا کہ کس طرح آپ لوگوں کے دل نے گوارا کیا کہ محمد مصطفیٰ پہ مٹی ڈالو، اور بی بی فاطمہ رونے لگی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ تو حضور پاک کے بیٹی کو بھی تسلی دینے والے، اطمینان دلانے والے حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بات باقی۔